बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान के सिलसिले में ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है जो हम करने जा रहे हैं। आज हम इसी सिलसिले में जो तीसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसमें हमने ये देखना है कि अल्लाह को वो कौन सी बातें हैं जो नापसंद हैं। ऐसे लोग हैं जिनका हम डे टू डे लाइफ में हम इनकाउंटर करते हैं। ये तो हमने पहले आम तौर पर जिन लोगों के बारे में पढ़ा है वो मुशरिकीन मक्का के हवाले से हैं। वैसे तो ये हमारे यहाँ भी यानी इंसान हर दौर में जुल्म भी करता है, ताद्दी भी करता है, वो इसके अलावा तकब्बुर यानी जो अल्लाह की नापसंदीदा शिफ में जो लोग हैं, काफरीन हैं, कुफ्र भी करता है। हर दौर में ये काम इंसान करता है। लेकिन ज़्यादातर जिस हवाले से हम कुरान पाक में इसको जिस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं वो मुशरिकीन मक्का का और यहूद का और मुनाफिकीन उस ज़माने के जो हैं उनका हवाला है। लेकिन ये जो ख़ास तरह के लोग जिनकी बात मैं करने जा रही हूँ, जिनको कैटेगोरिकली अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुरान पाक में बताया, ये ज़्यादातर जब मदीना में जाके मुआशरत का एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया, यानी इस्लामी मुआशरत, इस्लामी तहज़ीब की जो दाग बेल डाली जा रही थी, उस ज़माने में लोगों के अंदर जो मसाइल थे जिससे मुआशरत में प्रॉब्लम पैदा हो सकते थे, उनके हवाले में से अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें गाइडलाइन दी। तो यही इसी तरह के लोग हमें आज भी अपने इर्द गिर्द बकसरत नज़र आते हैं। तो उसमें जो 4 किस्म के लोग हैं वो इतराने वाले, यानी ऐसे लोग जो बढ़ बढ़ के अपनी बात करते हैं, यानी मुख्तालन फ़खूरा इन लोगों को कहा गया है। ये इतराने वाले और बढ़ बढ़ के बात करने वाले लोग होते हैं, बड़े अपनी बड़ाई में मुब्तला लोग। फिर जो दूसरे हैं वो फ़ख्र करने वाले लोग, यानी ऐसे लोग जो अकड़ने वाले हों, जो तकब्बुर, जो इस्तकबार करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों के बारे में बात की है जिनको अल्लाह ताला नापसंद करते हैं। फिर उसके बाद ये दगाबाज और नाशुक्रे लोग हैं जो खफ़ान कफूरा, यानी ऐसे लोग जो धोखा देते हैं और फिर उसके बाद धोखा देने के बाद नाशुक्रगुजारी यानी धोखे के ऊपर इसरार भी करते हैं। तो तीसरी किस्म के लोग जिनके बारे में ज़िक्र किया है वो दगाबाज और नाशुक्रे लोग। और चौथे हैं जो गुनाहगार भी हैं, यानी सिर्फ ऐसे नहीं है कि जो धोखा दही करते हैं, जो लोगों को फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो फ्रॉड करने के साथ साथ अल्लाह का हक़ अदा नहीं करते और इंसानों का हक़ भी अदा नहीं करते। तो इनको ख़व्वानन असीमा कहा है। हम इनकी डिटेल आगे देखते हैं कि ये कौन कौन से लोग हैं और ये कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने इनको मेंशन किया है। तो ये फ़ौरन जो 4 तरह के लोग आए हैं, उन चारों में पहले इतराने वाले, दूसरे बड़ाई करने वाले, तीसरे दगाबाज नाशुक्रे और चौथे गुनाहगार और दगाबाज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतराने वाले। इनके बारे में सूरत निसा आयत 36 से और 37 एंड 38, इन तीनों में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में ग्रेजुअली, यानी पहले सबसे अल्लाह का हक़ बताया, फिर वालिदैन का हक़ बताया, फिर क़राबतमंदों का हक़ बताया, मसाकीन का हक़ बताया, और फिर उसके बाद उन लोगों की ज़हनियत बयान की जो ये हक़ अदा करने के लिए तैयार नहीं होते और अपनी बड़ाई की नफ्सियात जो है उसमें मुब्तला रहते हैं, अपने आप को अपनी बड़ाई करते रहते हैं और दूसरों को जो है वो छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो बताया कि अल्लाह इन लोगों को पसंद नहीं करता। फरमाया अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं फरमाता जो उतराते हैं अपनी बड़ाई पर और फ़ख्र करते हैं, जो ख़ुद भी बुखल करते हैं और दूसरों को भी इसका मशवरा देते हैं, और अल्लाह ने अपने फ़ज़ल में से जो कुछ उन्हें दिया उसको छुपाते हैं। ऐसे नाशुक्रों के लिए हमने ज़लील कर देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। यानी वो नाशुक्रे जो
اتراتے اپنی بڑائی یعنی فخر کی استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنی بڑائی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بڑائی اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو جس کے پاس نہیں ہے اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور بخل کرتے ہیں دینے کے لیے، اور جو دے رہا ہے اس کا بھی ٹھٹھا لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور دینے والے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ان کو دینا ہی تھا تو خدا خود دے دیتا، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو دینے کی۔ تو اس طرح یہ جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ایسے ناشکروں کو ہم نے ذلیل کر دینے والا عذاب جو ہے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اچھا یہ بھی ہے کہ مال اگر دیتے بھی ہیں نا، اول تو وہ بخل کرتے ہیں، نہیں دیتے اور کہتے ہیں ہم کیوں دیں، اللہ نے دینا ہے تو خود ہی دے دے، ایسے یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کو دیا جائے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو پھر صرف دکھانے کی غرض سے کہ ہم بڑے ہمارا نام بڑا ہو جائے، اور اصل میں یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کا ساتھی شیطان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ تو یہ اصل میں سورۃ نساء میں معاشرتی احکامات کے سلسلے میں لوگوں کو جن اعمال کی ترغیب دی جا رہی تھی ان کا بیان کرنے کے بعد جو ان اعمال سے کنی کترا رہے تھے اور جو بخل کر رہے تھے اور جو دکھاوا کر رہے تھے، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ اترانے والے لوگ جو ہیں یہ اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ اس کے بعد جو اگلے ہیں بڑائی کرنے والے، یعنی اپنی اکڑنے والے، جو جس کے لیے سورۃ لقمان میں آیت 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس کا بیان جو ہے یہ کرتے ہوئے، چونکہ وہ ایک وائز انسان تھے اور ان کے ذریعے چونکہ وہ لوگوں کو پتہ تھا ان کا کہ وہ حکمت اور دانائی میں ماہر اور بڑا نام ہے ان کا، تو انہوں نے جب کوئی حکمت اور دانائی کی بات کی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوٹ کر دیا، تاکہ جو سمجھنا چاہتا ہے، جس نے اپنا دل اور دماغ کھلا رکھا ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں لقمان کے بیٹے کو جو حضرت لقمان نے نصیحت کی، ایک وہ بڑے آدمی تھے، انہوں نے جو نصیحت کی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوٹ کی ہے اور کہا، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز پست رکھو، حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی زمین پہ اکڑ کے چلنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں، آپ سمجھیں کہ کوئی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، آپ لامحدود اختیارات کے مالک ہیں۔ جب آپ کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے تو گویا آپ متکبر ہو کے، جو اللہ المتکبر ہے، اس کی تکبر اس کی رضا ہے، آپ اس کی رضا کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں، اور ان کی ناپسندیدگی جو ہے اس زمانے کے ایک بڑے آدمی جس کا وزڈم جو ہے وہ سب لوگوں کے اندر ایکولی ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، تو یہ نصیحت سب کے لیے ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز بیان کی، کفار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں خوان کفور، یعنی خوان کفور، دغاباز اور ناشکرے کو۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خوان ہوتے ہیں، خائن یعنی جو دغا بازی کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس امانت میں سے، جیسے ہم خیانت کرتے ہیں نا، خیانت کرنے والے لوگ، غدار لوگ، عہد شکن لوگ، ان کو ہم خوان کہتے ہیں۔ کفور کا مطلب ہے وہ بھی دغا بازی میں آتا ہے، ایسا جو کہ
ناشکری کرے، جو ناقدری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ اکٹھے بتائے کہ جو لوگ غداری کرتے ہیں، عہد شکن ہوتے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ناشکری بھی کرتے ہیں اور ناقدری کرتے ہیں، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بتایا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ حج کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، پہلے تو بشارت دی ہے کہ جو خوبی کا رویہ اختیار کرتے ہیں نا لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں نا، جو یہ کفار کو اصل میں جو قریش تھے جو کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے، ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے نا، تو ان کو پہلے بتایا کہ جو شکر گزاری کرنے والے اور ایسے لوگ جو خوبی کا رویہ یعنی احسان کرنے والے ہیں، جو محسنین ہیں، جو وہ سارے کام کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ان کی تعریف کرنے کے بعد یہ بتایا کہ دغا باز اور ناشکرے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں خوب کاروں کی تعریف کی، اور جو اللہ کی راہ میں روکنے والے ہیں ان کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ بہت اچھی طرح بتا دیا گیا کہ حق اور سچ کیا ہے اور خوب کاری سے کام کرنا کیا ہے، اور اللہ کو خوب کار لوگ پسند ہیں، اور پھر بھی وہ اپنی گھٹائی کے ساتھ ناشکری اور دغابازی پہ ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔